ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم الذين هم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يخدعون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرتے ہی ہمیں یوں ہی ایسے ہی گمراہی اور ضلالت کی دلدل میں بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے پے در پے انبیاء کرام اس دنیا پر بھیجے گئے. ان میں سے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی امام الانبیاء پر بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہو. آمین. اللہم صلی علیہ وبارک علیہ. محترم سامعین کرام، نوجوانان نظام، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی ایک مکمل آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. باتیں چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کو کون سے اعمال پسند ہے، جو میں نے 8 اہم نقاط پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا تھا. ان میں سے آج کا یہ 6واں پوائنٹ ہے، جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اگر پسند ہے تو سورہ آل عمران کھولیے اور 122 نمبر کی آیت پڑھیے. اللہ رب العالمین نے وہاں تذکرہ کیا ہے کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والے کو پسند ہے. تو میرے بھائیوں، صبر یہ ہے کیا؟ صبر یہ کسے کہتے ہیں اور صبر یہ کیا چیز ہے، پہلے ہم یہ سمجھیں. تو آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. صبر صبرا سے مشتق ہے اور صبرا
پہاڑ کا نام ہے جو عرب کے اندر ہے. صبرا اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے. تیز تند آندھی چلنے کے باوجود بھی اپنی جگہ سے کنکریٹ ڈسٹ سے بس نہیں ہوتا, بھڑکتا نہیں, اپنی جگہ پر جم کے رہتا ہے, اٹل ہے. اسے صبرا پہاڑ کہا جاتا ہے. اسی سے مشتق یہ صبر. جس انسان کے اندر صبر ایسا پیدا ہو جائے, صبر کا دوسرا نام دے دیا گیا ہے استقامت. جم جانا اور اللہ رب العالمین ہی پر توکل کرنا, بھروسہ کرنا, اور اپنے ہر مصیبت اور پریشانی کچھ بھی لائے ہو دنیا کے اندر, اس بندے کو یہ سوچنا کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, اللہ ہی اس کا بہتر راستہ نکالے گا. اور صبر سے اگر کام لے تو ایسے شخص کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے کیا اعلان کیا ہے. اب سورہ بقرہ پڑھیے, وہاں آپ کو یہ ملی. کون سی چیز اعلان؟ صبر جو ہے ایک طریقے سے ہمیں آزمائے گا, امتحان دے گا اللہ تعالیٰ. اور یہ امتحان کی مختلف شکلیں ہیں جو قرآن کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ بہت جامع آیت ہے قرآن کی. اگر غور کیا جائے صبر کے تعلق سے تو یہ آیت ایک صبر کرنے والوں کو کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ امتحان دے رہا ہے. اس آیت کے اندر وضاحت کرتے ہیں. کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اے میرے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر کے, دہشت کاری کر کے. والجوع, بھوکا رکھ کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا, امتحان لے گا. والانفس, اور ہماری جان کو بھی نقصان پہنچا کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. والثمرات, اور ہماری کھیتی باڑیاں بھی اجاڑ کے اللہ تعالیٰ میں امتحان لے گا. ہمارے کاروبار, ہماری منڈی کو اچھا خاصا چل رہا ہے لیکن اچانک ٹھپ پڑ جائے گا. اس طریقے سے بھی آزمائشیں آ سکتی ہے. ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم پر ایسا ظالم حکمراں کو مسلط کر دے جس پر خوف اور دہشت کے ساتھ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ طریقے بھی ہم پر آ سکتی ہے. ایک مومن کے لیے امتحان آزمائش ہے, لیکن مومن کو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین پر صبر کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی کرتا ہے اللہ بہتر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر راستہ نکال دے گا. اور یہ کہ اس جگہ پر اگر مومن اگر جم جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کنتم توعدون, اے میرے بندو ہم تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر لیتے. اور جب اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کر لے اسے تو پکی ہے جنت, اللہ اپنے وعدہ سے مکرتا نہیں ہے. تو یہ صبر یہ بہت اہم ہے. یہ صبر اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے. حدیث کے اندر آتا ہے رمسا یا رمیسا, ماں بہنیں بھی اگر آئیے تو سنیں اچھی طرح سے اس واقعے کو. بہت لمبی چوڑی حدیث ہے, اس لیے کہ مجھے آج تینوں پوائنٹ ختم کرنی ہے, اس لیے میں اس حدیث کی صرف مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دوں جب یہ باتیں آ گئی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے رمسا یا رمیسا دو طرح کا نام آیا ہے. دیکھیے صبر کتنی زبردست اس اللہ کی بندی کے اندر تھی. اس کے جان اس کا لڑکا انتقال کر گیا. واقعہ بڑی لمبی ہے, میں مختصر بیان کر رہا ہوں. شوہر باہر میں تھے, گھر آیا, اس نے اچھی طرح سے سلا الا کے ڈھانک کے رکھ دیا, اچھی طرح سے شوہر کی خدمت داری کی اور کھانا وانا کھلایا, لیکن شوہر کو بتایا نہیں. پوچھے کہ بچے کہاں ہیں, کہا کہ بچے تو آرام کر رہے ہیں. مسکراتے ہوئے جواب, یہ نہیں کہا کہ انتقال کر گئے, مسکراتے ہوئے جواب, کال بیچارے باہر سے آئے, کیوں اس کو پریشان میں ڈالو, ابھی تو کچھ ہونے والا ہے نہیں, جو ہوگا صبح ہوگا, چلو اس کو آرام سے کھانے پینے دو. کھلایا پلایا, اپنے جو بھی اس کی ضروریات تھی وہ بھی پوری کر لی. صبح ہوا,
جب صبح ہوتے شوہر نے سوال کیا کہ اے میری بیوی میرے بچے کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ اس کے سوال سے پہلے لکھتا ہے سیرت نگاروں نے اب تو بیوی کو معلوم ہے کہ میرا شوہر تو ضرور سوال کرے گا کہ میرا بچہ اتنا دیر تک کیوں سو رہا ہے، چلو میں اس سے پہلے انہیں بات تو کر لوں۔ لیکن بات کرنے کی میرے ماں بہنوں ذرا انداز تو دیکھو اس خاتون کی، اس عورت اپنے شوہر سے کیا باتیں کر رہی ہے۔ اے میرے سرتاج، پڑوسن کے گھر میں کوئی سامان لے کر کے آیا ہوں تو کیا میں اسے یہ واپس کر دوں؟ شوہر کہتا تو بڑی پاگل ہے، دوسرے کی چیز تم کیوں رکھو گے، اسے تو دے دو، یہ تو اس کی امانت ہے، تمہاری ضرورتیں پوری ہو گیا تم دے دو اسے، کیوں رکھو گے اپنے گھر میں؟ کہا کہ میرے سرتاج میری امانت نہیں تھی، وہ تو اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے۔ یہ ہے میرے صبر میرے بھائیوں، اس خاتون کی صبر دیکھو کہ بچے انتقال کر گئے، اپنے شوہر کو اچھی طرح سے کھانا بھی کھلایا ہے، رات میں ان کی ضروریات بھی پوری کی ہے، لیکن اسے پتہ تک نہیں لگا، بھنک تک نہیں لگا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا حادثہ ہوا ہے۔ یہ حدیث ہم جیسے لوگوں کے لیے سبق آموز ہے اور یہ نصیحت ہے اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، کتنی بڑے مضبوط چٹان اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے اللہ کے ذات پر صبر کر لیے، اور اس نے یہ اپنے دل میں سوچی ہوگی یہ تو اللہ کی امانت ہے، ہم سب تو اللہ کی امانت ہے، یہ تو ہماری امانت تو نہیں ہے، اللہ نے اپنی امانت کو لے لیا ہے، ہمیں کیوں آنسو بہانا ہے، ہمیں کیوں چیخ کر کے رونا ہے، ہمیں جہالت کے رونا، ہمیں کیوں رونا ہے؟ اللہ کی یہی منظور تھی، اللہ نے اسے واپس دے دی۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، چیخ شور ہنگامہ، اسے صبر نہیں، دعا کرو خیریت کی مغفرت کی، وہاں تو ایسے چیخ غریبان نوچ کر کے رویا جائے گا کہ پڑوس والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں اس کے گھر میں میت۔ یہ کہتے ہیں صبر۔ آگے بڑھے، دوسری چیز جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اپنے اعمال میں سے، وہ کیا ہے؟ توکل۔ توکل یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ توکل یہ ہے کیا؟ توکل یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سپرد کرنا۔ سپرد کسی بھی چیز کو اس کے حوالے کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں توکل۔ سب کچھ علامہ راجب اور علامہ ربانی نے اس کی جو وضاحت کی ہے توکل کی، وہ اس انداز سے بیان کی کہ التوکل عبارت عن اعتماد القلب علی الوکیل وحدہ۔ توکل اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر اعتماد اس طرح ہو کہ اس ذات پر، اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ ہی کی ذات توکل کے لائق ہے۔ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی میں اگر لاحق ہوتی ہے تو بندے کو اسی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اسی پر توکل کرنا کہ وہی ذات ہماری بگڑی کو بنانے والا ہے، وہی ہمارے معاملہ کو صحیح کرنے والا ہے، اور جو بھی ہمیں دینے والا ہے تو وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کتنی بہترین دعا میرے نبی نے بتلایا ہے۔ ہم ہر فرائض نماز کے بعد پڑھتے ہیں سلام کرنے کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پڑھتے ہو یہ دعا؟ اللہ جسے چاہے اسے دے دیتا ہے اور اللہ جو چاہے اسے لے لیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے اختیار ہیں، بندے کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمیں اسی اللہ پر توکل کرنی ہے۔ اگر ہمیں اپنی عزت بھی چاہے تو اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی چاہے تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کا جواب اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت سے ہم کنار کر دیتا ہے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ سارے معاملات تو اللہ کے اختیار میں۔ ہمارا اس طرح توکل اللہ پر ہونا چاہیے میرے بھائی۔ جب توکل کی بات آئی تو اور ایک آیت سامنے رکھی، اسی سورہ آل عمران کی، اللہ رب العالمین نے وہاں مومنوں سے مخاطب، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اے مومنوں
تم اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر توکل، اگر تم واقعی ایمان والے اور مسلمان ہو۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں دیا۔ 2 نمبر کی آیت میں اس کے جواب انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ یہ ہے کہا کہ ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، ایمان والے تو وہ ہے جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کا دل لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، تھر تھراہٹ طاری ہونے لگتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پیش کیا جائے، پڑھی جائے تو زادتهم ایمانا، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہونے لگتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے، بھروسہ کرتے۔ یہ توکل سورہ احزاب میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے توکل کی قرآن میں کس انداز سے اس کا مثال پیش کیا میرے بھائی۔ وَعَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، تمہیں اگر توکل کرنی ہے تم یہ کہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ کا رزق۔ آئیے اس توکل کی مثال اس ایک حدیث سے دیکھتے ہیں کہ توکل کتنی اہم ہوتی ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی اس حدیث کے مصداق ہے، اور توکل اگر سیکھنا ہے میرے بھائی تو میرے نبی سے سیکھو کہ توکل کسے کرتے ہیں، کس طریقے پر موت کو بھی اگر سامنے دیکھتا ہے، تلوار لے کر کے کھڑا ہے، لیکن کبھی بھی مومن کا دل موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، تلوار کو دیکھتے ہوئے تھراتا نہیں ہے، کانپتا نہیں ہے۔ اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ اس حدیث پاک کے اندر طے کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کو بیان کرتے ہیں کہ نجد کی طرف میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جہاد میں ایک وادی پر پہنچے، تھکاوٹ محسوس ہوئی، لوگ وہاں سے الگ الگ ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست حدیث ہے، ایک صفحے کی صحیح مسلم کے حدیث کو قید کیا گیا، اگر عبارت پڑھی جائے تو اس میں گزر جائیں گے۔ میں صرف حدیث کے مفہوم، اس کے نقاط آپ کے سامنے پیش کر رہا کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی آرام کرنے کے لیے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے لیٹے، اور جو آپ کا کمان تھا تلوار لٹکا دی ایک ساخ میں، آپ آرام کر رہے ہیں۔ ایک یہودی بھاگتا ہوا ہے، موقع مال کو دیکھ کر کے وہ دیکھ رہے کہ نبی تو یہاں آرام کر رہے ہیں، تلوار کو ساخ سے اتار لی، میان سے نکال لی۔ میرے نبی کی آنکھ کھلی اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ کافر تلوار تان کر کے میرے نبی کے سامنے کھڑے ہیں، اور جو اس حدیث کے الفاظ تو حدیث کے یہی ہے، میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد بچا، اے محمد بتا کہ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے، اے محمد تیری موت تو میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ تلوار تو اس کافر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، میرے نبی وہاں تو کھڑے تھے۔ میرے بھائیوں توکل دیکھو، ایمان جس بندے کے اندر آ جائے اور جس پر اللہ کا اعتماد ہو جائے، جس پر اللہ کا بھروسہ ہو جائے، اور جو اللہ پر ہر معاملہ کو سپرد کر دے کہ وہی موت کا مالک بھی ہے، وہی زندگی کا مالک بھی ہے۔ رب چاہے تو میری موت آ سکتی ہے، رب اگر نہ چاہے تو میری موت کافر تلوار چلا دے تب بھی نہیں آ سکتی ہے۔ ان کے الفاظ کو سنتے ہوئے میرے نبی مسکراتے ہوئے جو الفاظ نکالے حدیث کے الفاظ ہیں، قال اللہ، لفظ اللہ کا جملہ سنتے کافر کے ہاتھ دمدمانے لگتے ہیں، تھر تھراہٹ طاری ہونے لگتی ہے، تلوار ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہے۔ میرے نبی اس تلوار کو پکڑ لیتے ہیں اور اب اس کافر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میرے نبی اب سوال جو کرتے ہیں کافر کا جواب ذرا دیکھو، اسے تو اللہ پر ایمان نہیں ہے، اسے تو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اسے تو اللہ پر توکل ہے ہی نہیں ہے۔ میرے نبی اب کہنے لگے کہ اے شخص اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے۔ کہنے لگا، مہر بنتی کرنے لگا، منتیں گریہ زاری کرنے لگا، آپ ہی بچا سکتے ہو، آپ مجھے چھوڑ سکتے ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ ہی مجھے بخش دو۔ گڑ گڑانے لگے میرے بھائیوں، کیونکہ اس کافر کو تو اللہ پر ایمان ہی نہیں کہ موت حیات کا مالک تو اللہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے نبی نے اسے چھوڑ دکھا کے جا۔ تو یہ توکل اللہ
کہ جب بندے کے اندر حقیقت میں اگر توکل اگر اللہ کی ذات پر ہو جائے تو وہ تنہائی میں رہ کر کے کہے گا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اس ابراہیم کے واقعے کو بھی سامنے رکھو. جب اس کو آگ میں داخل کیا گیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وکیل ایک جملہ اس میں قرآن میں آ رہا ہے، اس وقت وہ اللہ ہی ہے، ہمارا کارساز وہی ہے، وہی ہمیں موت اور حیات کو دینے والا ہے. اسے یقین تھا اللہ کی ذات پر، اسے توکل تھا اللہ کی ذات پر. یہ دھرتی کا انگار میں ڈال دیا جائے، جب تک میرا رب کا حکم ربی نہ ہو یہ آگ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے جیسے اس ابراہیم کو آگ میں داخل کیا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس آگ کو. قرآن نقشہ کھینچتا ہے یا نار کنی بردم و سلام یا ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے. بھول گئی یار. لوگوں نے دیکھا یار یہ تو خاموش بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اس کے جسم کی بات تک بھی نہیں چلا. کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے، سیرت نگاروں نے لکھ دیا اس تفسیر آیت کی تفسیر میں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یار اس پر تو جادو چل گیا، تو لگ رہا کہ آگ میں بیٹھا ہے تب اس کے جسم کے بال بھی نہیں چلے. تو یہ تھی میرے بھائی توکل. یہ اگر ہمیں کوئی بھی مصیبت اور پریشانی اگر لاحق ہو تو ہمیں یہ جملہ ضرور کرنا چاہیے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل وکفیٰ باللہ وکیلا. اللہ ہمارے لیے کافی. انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے، بالکل اسی پر اعتماد کرو. اگر واقعی اگر آپ کو اگر توکل ہے اللہ کی ذات پر، اگر اعتماد ہے اللہ کی ذات پر، تو آپ سمندر کے اندر بھی چھلانگ مار دو گے، آپ کو وہ راستہ طے کر دے گا. یہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. دلیل موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے میرے بھائیوں. جب اس پر حملہ کیا گیا اللہ نے اسے سمندر سے آگ سے پاک کر دیا. راستہ بن گیا موسیٰ کے لیے. پانی تو وہی ہے، سمندر تو وہی ہے، اسی پانی میں فرعون بھی گھسا تھا، مگر اسے اللہ پر ایمان تو ہے نہیں، توکل ہے تو نہیں. جب اسے سزا ملنے لگی تب لگا کہ ہم اب موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اس وقت ایمان کی کیا لینا، ایمان تو پہلے لے آتے. یہ سارے واقعات قرآن سے ہمیں ملتی ہے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے ایمان کی طرف مضبوطی پیدا کرتا ہے کہ انسان کو اگر آری سے اگر چیر بھی دیا جائے نا، اگر اس کے اندر توکل پیدا ہو جائے تو حقیقت میں وہ چیرنا گوارا کر لے گا، مگر کبھی بھی اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں. آئیے آپ ایک حدیث پیش کرتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الطب باب نمبر 42 حدیث نمبر 5752. یہ بھی بہت لمبی حدیث ہے، ایک صفحے کی صحیح بخاری کی ہے. جس بھائی کو اس حدیث کی تفسیر پڑھنی ہے میں نے دلائل پیش کر دیے. آپ 5752 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کتاب الطب ڈھونڈ لیجیے گا، پوری عبارت آپ کے سامنے آ جائے گی. میں صرف حدیث کے اہم نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں توکل اللہ پر کیسے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرضت علی الامم، حدیث کے الفاظ ہیں عرضت علی